پیام مشرق میں اقبال کی ایک نظم ہے، طویل ہے، پیام کے نام سے۔ اس میں انہوں نے مشرقی ہو کر مغرب پر کچھ حملے کیے ہیں، جیسے تھوڑا اگریسو ہو کر، اعتماد کے ساتھ، اور یہی کہا جاتا ہے کہ پیام مشرق میں وہ نظم ہے جو بنیادی طور پر اقبال نے جس کو پیام مشرق کہا ہے۔ تو اس میں پھر اس کے دیباچے میں کئی لوگوں کو مل جائے گا آسانی سے کہ اقبال نے، یہ جرمن شاعر تھا گوئٹے، جو مشرقی شعریات سے بہت متاثر تھا، مشرق سے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا، اور لمبے بہت کئی لوگ پیدا ہوئے وہاں پہ جو متاثر تھے مشرق کی اخلاقی شاعری سے، ٹھیک ہے، یا مشرق کے تصور عشق سے۔ جرمنی میں بہت بڑے بڑے، جن میں گوئٹے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا آدمی ہے، تو اس نے وہ دیوان لکھا اپنا۔ اس دیوان کے جواب میں، یعنی یا اسی کے حوالے سے اقبال نے پھر پیام مشرق یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں بہت ساری نظمیں، بہت کچھ ہے، اگر ہمیں موقع ملا کوشش کریں گے پڑھنے کی، ہم پڑھ سکے تو پڑھیں گے۔ تو اس میں مغرب پر بنیادی اعتراض اقبال کا یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو بے حس کر دیا ہے، عقل کے اندر سے، عقل کو جذبات سے عاری کر دیا ہے۔ تو عقل جذبات سے عاری ہونے کے سبب سے ایک نقصان دہ چیز بن گئی ہے، مذہب کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی۔ تو یہاں پھر انہوں نے جیسے کہا نا، از من باد صبا گوئی بدانائے فرنگ، گوئی بدانائے فرنگ، از من باد صبا گوئی بدانائے فرنگ، میں از من، میری طرف سے، ہاں لکھ لیں کچھ نہیں، اچھا ہوگا، از من، میری طرف سے، اے باد صبا، اے باد صبا۔ باد صبا اس لیے کہا ہے کہ صبا کہتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو، مشرق سے چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں۔ تو جو ہوا اب ہماری طرف سے ادھر جا رہی ہے، تو تم گوئی، یعنی کہنا، گویا ہونا، بدانائے فرنگ، فرنگی داناؤں سے، یعنی فلسفیوں سے، دانشوروں سے، فرنگی، عقل تا بال کشودست گرفتار ترست، عقل تا بال کشودست، عقل بال پر کو کہتے ہیں، عقل تا بال کشود، عقل جتنے پر پھیلائے گی، دیکھیں پر پھیلانے سے نا پرندہ آزاد ہوتا ہے، پر بند ہونے سے وہ ہوتا ہے، تو جتنے پر پھیلاتا ہے پرندہ اتنا وہ بلند ہواؤں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل تا بال کشودست، عقل، اب وہ باہر تھی نا، وہ والی، اس باہر سے اس باہر کے تحریر ہونے میں تھوڑا سی وقت لگے گا، وہ باہر اور یہ باہر، دو باہریں ہیں، وکھری وکھری ہے نا، ادھر بھی اندر اندر کچھ کرتے رہتے ہیں، تو وہ، تو جتنا اپنے پر عقل پھیلائے گی۔ اب یہ فلسفی اقبال کہہ رہے ہیں ہمیں، ہم لوگوں کو جو منطق اور لاجک سے بات کرتے ہیں، اور فلاں نے لاجک سے بات کی اور منطق بتاؤ، اور یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، اس کا بتاؤ، لاجک بتاؤ، ہاں، اور دلیل دو، دلیل وہ ابھی دیں گے ابھی اقبال، اور اقبال ہے یہ بات کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ گرفتار ترست، عقل جتنے اپنے پر پھیلائے گی اتنی گرفتار ہوتی چلی جائے گی، گرفتار تر، یعنی زندہ، اور زندہ تر، یعنی اس سے زیادہ زندہ۔ اب زندہ ترین سب سے زیادہ ترین ہو جاتا ہے نا، جہانگیر ترین، ہے نا، تو وہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں، تو وہ ہاں اچھا جی،
عقل تابال کشودست گرفتار ترست، برق را ان بجگر می زند، برق را ان بجگر می زند آرام کند، برق را این بجگر، برق کو این یعنی یہ یعنی عقل، بجگر نہیں غلط ہو گیا، برق را این بجگر یہ یعنی عشق، عقل کو عشق بجگر می زند جگر پر لیتی ہے، یعنی اپنی جگر ہوتا ہے کل قوت برداشت. تو دل اور جگر میں یہی فرق ہے کہ دل مزے کرتا ہے اور جگر دکھ جھیلتا ہے. تو برق را این بجگر می زند آرام کند، تو یہ جگر پر جھیلتا ہے عشق برق کو، بجلی کو، تجلی کو، آرام کند، اور وہ رام کرتی ہے اس بجلی کو، اس تجلی کو، خدا کی طرف سے آنے والے پیغام کو. یعنی خدا اگر اپنا اظہار تجلی کی صورت میں بھی کرے، جو طور کا اقبال کا موسیٰ کو ہے طور، وادی ایمن، یہ سب ان کا بنیادی ماحول ہے. تو برق را این بجگر می زند آرام کند، عشق از عقل فسون پیش جگر دار ترست، عشق از عقل فسون پیشا، عشق جو ہے یہ از یعنی بمقابل عقل، عشق از عقل، اور عقل کون سی؟ عقل فسون پیشا، وہ عقل جو جادو کا کاروبار کرتی ہے، جو معاف کر دیتی ہے دوسروں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، جو نہیں اس کو ہے ثابت کر دیتی ہے، جو ہے اس کا انکار کروا دیتی ہے. تو جگردار ترست، عشق عقل فسون پیشہ کے مقابل جگردار ترست، اس میں جگردار، اس میں بہت زیادہ جان ہوتی ہے، عشق میں عقل کے مقابلے میں بہت زیادہ جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو عشق از عقل فسون پیش جگردار ترست، چشم جز رنگ گلو لالا نبیند ورنہ. اب کیا ہے؟ چشم یعنی عقل کے ہاتھ پاؤں، چشم وہ عقل کے پاؤں ہیں دو جس سے چلتی ہے، اور یہ دونوں پاؤں مخالف سمت میں ہیں پڑے ہوئے. عقل وہ بیچاری کا مسئلہ ہے. ہاں، چشم جز رنگ گلو لالا نبیند ورنہ، گل اور لالا، گل جو باغ میں کھلا ہوتا ہے، لالا جو صحرا میں، تو یہ دونوں جگہوں پر، ویرانوں میں اور آبادیوں میں، عقل صرف ایک شے دیکھتی ہے، ظاہر. عقل جز رنگ گل، عقل سوائے پھول کے رنگ کے، گل کے رنگ کے، سوائے جز عقل، چشم جز رنگ، چشم آنکھ جز رنگ گل، گل کے رنگ کے علاوہ، وجز رنگ لالا یعنی وہ رنگ گل و لالا، ان کے نہ بینت، بینائی نہیں ہے اس کی، نہیں دیکھتی، ورنہ آنچ در پردہ رنگست پہ دیدار ترست، آنچ وہ جو در پردہ رنگست، رنگ کے پردے کے پیچھے ہے، یعنی ظاہر کے پیچھے ہے، پدیدار ترست، پدیدار ترست. تو پدید کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، پیدا نمایاں ہونے کو، جو جیسے پردے کے پیچھے سے ظاہر ہو رہا ہو، پردے کے پیچھے ہونے کے باوجود. جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا نا
کہ سراہی کے اوپر اگر کپڑا ہو تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ شراب نہیں نظر آتی، سراہی بھی نظر نہیں آتی، اور پردہ ہے، پھر سراہی ہے، پھر شراب ہے. لیکن ایک پردہ بڑھ جانے سے شراب نظر آ جاتی ہے. سراہی پر جو کپڑا ڈالا ہے وہ کپڑا بتا رہا ہے کہ اس میں شراب ہے، تو پردہ بڑھ گیا لیکن اشارہ ہو گیا شراب کی طرف. آنچ در پردہ رنگست پہ دیدار ترست، عجبا نیست کہ اعجاز مسیحا داری. عجبا نیست، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اعجاز مسیحا داری، کہ تیرے پاس اعجاز مسیحی عیسیٰ کے معجزے ہیں، کہ تو مردوں کو زندہ اور ناقابل علاج مریضوں کا علاج کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے عجیب بات، یہ نہیں ہے. یعنی ان سے کہنا جا کے جو عقل سے سب کچھ کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ معجزے تھے تو ہم بھی معجزے دکھا رہے ہیں تمہیں. عجبا نیست کہ اعجاز مسیحا داری، عجبن است کہ بیمار تو بیمار ترست. عجب یہ ہے کہ تیرا بیمار مزید بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو تیرا بیمار ہو اس کا علاج نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مزید مسائل میں گھرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ایک تکلیف آپ کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، دوائیاں کھانے سے تین ہوگی. عجب آنیست کے اعجاز مسیحا داری، عجب ان است کے بیمار تو بیمار ترست. تم نے عقل کی مدد سے شکوک و شبہات حل کرنے کی کوشش کی، وہ تو تم نے بڑھا دیے. دانش اندوختئی دل ز کفن داختئی. دانش اندوختئی، دانش تو نے اکٹھی کر لی، ذخیرہ. اندوختہ ذخیرے کو کہتے ہیں، ذخیرہ کیا ہوا. دانش اندوختئی دل ز کفن داختئی. ز کف انداختہ، ہتھیلی سے گرا ہوا. کف انداختہ جو گر جائے، گرا ہوا. ز انداختئی، تو تم نے مٹھی میں دانش لے لی، دل گرا دیا. آہ زان نگد گرا مایا کے در باختئی. آہ بہت افسوس ہے. آہ میں جیسے نا کل درد سمٹ آتا ہے. آہ در آہ زان وہ ایسی، آہ زان ایسی نقد گرام آیا، گرام آیا جس کی بہت قیمت ہو. ایسی نقد جو تمہارے پاس شاید تھی، نقدی تھی، ایسی نقد گرام آیا. ذخیرہ اور ہاتھ سے گر جانا جیسے نقدی کا، کیا ذخیرہ کیا اور ہتھیلی سے دیا کیا. کفن داختہ یعنی ایک چیز لے لی، دوسری دے دی، ہاتھ سے دے دی، پیسے ساتھ میں دے دی، یہ چیز لے لی. تو دانش لے لی، دل دے دیا، دل تم نے دے دیا، عقل لے لی. دانش اندوختہی دل ز کفن داختہی، آہ زان نقد گرا مایا کے در باختہی. افسوس کہ اتنی قیمتی چیز تیرے پاس تھی اور تو دروازے کھلے چھوڑ گیا. یعنی تم نے در باختہ، یعنی دروازے کھلے ہونا، تم نے اس کو ضائع کر دیا. قیمتی چیز پڑی ہو تو کوئی دروازے کھول کے جاتا ہے. تم نے کوئی فکر نہیں کی، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی. وہ حدود جو نبیوں نے آ کے لگائی تھی کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ان کو تم نے اپنی عقل کے لیے توڑ دیا. دل جو ہوتا ہے نا، تو یہ جیسے پردہ نشیں پہ عاشق ہوتا ہے، ورنہ بلگر ہو جاتا ہے سب کچھ.
ہے نا. تو محبت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سیکریشن. آپ دیکھیں آہزاں نقد گرام آیا کہ در باختئی، حکمت و فلسفہ کاریست کے پایانش نیست. حکمت اور فلسفہ چاہے وہ مذہبی غیر مذہبی فلسفہ ہو، حکمت ہو، یعنی یہاں حکمت سے مراد اقبال کی سائنس ہے، پختہ علوم. حکمت و فلسفہ تو جو جیسے مٹیریل ورلڈ میں سب کچھ ہے کنکریٹ ہی، تو یہ ہے سائنس، اور ایبسٹریکٹ پر غور و فکر کیا جائے آئیڈیاز پر تو فلسفہ ہے. تو حکمت و فلسفہ کاریست کے پایانش نیست. حکمت اور فلسفہ یہ ایسے کام ہیں کہ پایانش پیر نہیں ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی آخر نہیں ہے، یہ کہیں تک نہیں پہنچائیں گے. نہ سائنس کہیں تک پہنچائے گی، نہ فلسفہ کہیں پہنچائے گا. سیلیے عشق و محبت بدبستانش نیست. کیا کہنے، عشق اور محبت کا تھپڑ اس دبستان میں نہیں ہے. یعنی عشق اور محبت کی ڈانٹ، سیلی جیسے تماچے کو کہتے ہیں، محبت اور شفقت میں پڑی ہوئی ڈانٹ کہ رک جاؤ، ٹھہرو، اپنی حد کو پہچانو. عشق و محبت کا جو تھپڑ ہے، سیلیے عشق و محبت بدبستانش نیست، اس تربیت گاہ میں، یعنی فلسفے اور سائنس کی گستاخی کی درسگاہ میں، لیبورٹری میں، جہاں پر وہ کہتے ہیں خدا بھی تجربہ گاہ میں لاؤ، ادھر لے آؤ، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. تو وہ ہے عشق و محبت. کیا کرتا ہے عشق و محبت؟ یہ ہے حد لگاتا ہے کہ اس سے آگے مت آنا، ٹھیک ہے. تو بس یہاں آپ نے رک جانا ہے، وہ جبرائیل ہوں یا محمد رسول اللہ، اس سے آگے نہ نگاہ اٹھانی ہے اور نہ آنا ہے، نہ غور سے دیکھنا ہے، بس یہاں تک رہنا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ سکھاتا ہے. اوہو اچھا، بیشتر راہ دل مرد میں بیدار زند. تو یہ حکمت و فلسفہ اصل میں ہوشیار لوگوں کو نا پکڑ لیتا ہے، ان کو پھنسا لیتا ہے. بیشتر یعنی اکثر یہی ہوتا ہے، راہ دل مرد میں بیدار زند. راہ زند کا مطلب ہے ڈاکہ مارنا، راہ زند راہ مارنا، ڈاکہ مارنا. تو بیدار مرد کے دل کی راہ مار دیتا ہے. یعنی ایسا آدمی جس کا دل زندہ ہوتا ہے اور عقل بھی بیدار ہوتی ہے. تو عقل بیدار ہے تو وہ کیا ہے؟ دل مرد میں بیدار. تو عام طور پر یہ عقل بیدار دل والے جو ہوتے ہیں نا، ان پر حملہ آور ہوتی ہے، یعنی ان کو اپنے جھانسے میں لے آتی ہے. کیوں؟ فتنہ نیست کہ در چشم سخندانش نیست. کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے. مرد بیدار، ظاہر ہے کہ مرد میں بیدار مرد وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر غلبے کی خواہش رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو عقل اس کو کہتی ہے کہ میں راستہ دیتی ہوں تمہیں غلبے کا. عشق کہتا ہے مغلوب ہونا سیکھ، ٹھیک ہے. تو عقل کیا کرتی ہے؟ فتنہ نیست کہ در چشم سخندانش نیست. اس کی ہوشیار سخندان بولتی آنکھیں، عقل کی بولتی آنکھیں چمکدار، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو اس کی چمکتی آنکھوں سے اوجھل ہو. یہ عقل ہر فتنے کو ڈھونڈ لیتی ہے. تو یہ کیا کہا؟ فتنہ نیست کہ در چشم سخندانش نیست، دل ز ناز خنک او بتپیدن نرسد. اب کیا ہوتا ہے؟ دل
زناز خنک او بتپیدن نرسد، دل عقل کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس دل کو گرمی نہیں ملتی، یعنی عقل ٹھنڈا کرتی ہے. اور بھائی لاجک سے منطق سے بات کریں، کیا جذباتی ہو رہے ہیں؟ سوچ کے بات کریں. آپ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جذباتی ہو رہے ہیں، غیرت پہ بول رہے ہیں اور جذباتی ہو رہے ہیں. ٹھنڈے دل سے بات کریں نا، کیا آپ کو جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے وہ غیرت پر بے غیرت بن کے گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل غیرت کے بغیر ٹھنڈے دل سے اس پہ گفتگو کریں. تو کیا ہے؟ دل زناز خنک او، یعنی اس کے ناز سے، عقل کے ناز سے، عقل کے جیسے اپنے اوپر جو عقل کو ناز ہے نا، عقل کے غرور سے، تو یہ ٹھنڈا کرتی ہے دل کو، دل کی گرمی کو، غیرت کو. ٹھیک ہے؟ عقل. اب کیا کہا؟ لذت در خلش غمزہ پنہانش نیست، لذت کوئی لذت، در خلش غمزہ پنہانش، اس کے عقل کے جو باریک تر اشارے ہیں، عقل کی باریکیاں، منطقی بال کی کھال اتارنا، تو اس کے اندر کوئی لذت نہیں ہے. عقل جو باریکیوں میں پڑی رہتی ہے، با لذت در خلش غمزہ پنہانش نیست، عقل جو اپنی اشارہ کرتی ہے، آنکھ مارتی ہے، جو باریکی سے آنکھ اشارہ کرتی ہے، جو باریک اشارہ ہوتا ہے، اس میں خلش کہا نا، یہ پلکیں ہوتی ہیں نا اوپر آنکھ کے، تو یہ جیسے خلش کانٹے کی ہوتی ہے. تو اس کی چبھن، عقل کی بڑی پلکوں کی چبھن میں کوئی لذت نہیں ہے. ویسی تو بڑی آنکھ کی بڑی پلک کی چبھن میں کشش ہوتی ہے نا، تو اس میں کوئی نہیں ہے، عقل کی باریکیوں میں کوئی مزہ نہیں ہے. اب آگے بہرحال وہ ہاں ایک لفظ پڑھ کے شعر آخری آگے پھر چلتے ہیں. دشت و کوہسار نوردی تو غزالے نہ گرفت، پورے جنگل اور بیابان اور پہاڑ اس نے چھان مارے ہیں لیکن ایک ہرن بھی نہیں پکڑ سکی عقل. دشت و کوہسار، وسعتیں اور بلندیاں چھان ماری اس نے. نوردیت، اس نے چھانی، یعنی جیسے گھومتی پھر ہر جگہ گئی. دشت و کوہسار، جیسے دشت نوردی بولتے ہیں نا، پھرنا چھاننا. دشت و کوہسار نوردی تو غزالے نہ گرفت، ایک ہرن نہیں پکڑا. طوف گلشن زد و یک گل بگرے بانش نیست، اس نے پورے باغ کا طواف کر لیا ہے لیکن ایک پھول اس کے گریبان میں، دامن میں نہیں ہے. پورے پورے باغ کا طواف کر کے بھی ایک پھول نہیں ملا اس کو. یعنی ایک محبوب نہیں بنا سکی، ایک محبوب تک نہیں پہنچ سکی. اپنی جیسے اوپر کہا نا کہ حکمت و فلسفہ کاریست کے پایا نش نیست، یہ کہیں نہیں پہنچائیں گے. نہ کوئی پھول ملا، نہ کوئی ہرن، نہ بیاباں میں کچھ ملا، نہ باغات میں کچھ ملا، کہیں کچھ نہیں ملا. نہ آبادیوں میں، نہ ویرانوں میں اس کو کہیں کچھ نہیں ملا. بس دوڑ ہی دوڑ ہے، بھاگتے رہو، کچھ نہیں ملنے والا. اب آگے پھر وہ کریں گے، اب ایک ایک کچھ کوشش کریں گے. السلام علیکم.